اعلان ہوا مدینہ شریف میں کہ انسانوں میں ہے جو اللہ کے نام پر صدقہ کر دے، صدقہ کرنے والے سے اللہ راضی، صدقہ کرنے والے پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر جا کر بیٹھ گئے اور رونے لگے، کہنے لگے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے والوں پر جہنم کی آگ کو حرام کرنے کا اعلان کر دیا، اور جبرائیل علیہ السلام آ کر یہ خوشی کا پیغام دے کے چلے گئے۔ الہ العالمین، میرے پاس گھر میں کھانے کو کوئی نہیں، میں کیا صدقہ کروں؟ کافی دیر روتے رہے، تھوڑی دیر کے بعد احساس ہوا تیرے پاس صدقہ کرنے کے لیے اللہ نے کچھ نہ کچھ تو دیا ہوگا۔ دائیں بائیں دیکھا، کوئی چیز نظر نہ آئی، ہاتھ اٹھا کے اللہ کے دربار میں بیٹھ گئے، کہنے لگے الہ العالمین، جس نے میری کسی مقام پہ بےزتی کی ہوگی، جس نے میرے ساتھ کبھی زیادتی کی ہوگی، اللہ یہ میں صدقہ تیرے نام پر دے رہا ہوں، جس نے میرے سے جتنے گلے کیے میں نے اللہ کی رضا کے لیے سب کو معاف کر دیا ہے۔ یہ کوئی صدقہ تھا کہ جا یار میں نے تجھے معاف کر دیا، میری طرف سے صدقہ ہے؟ بات آئی گئی ہوگی، صبح کی اذان ہو گئی، مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے آئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی طرف منہ کر لیا۔ آپ نے فرمایا وہ آدمی کون ہے، وہ شخص کون ہے جس نے آج رات اپنی جان کا صدقہ اللہ کو دے دیا، اپنی عزت کا صدقہ اللہ کو دے دیا۔ یہ صحابی ڈرتے ہوئے کھڑے ہوئے، پتہ نہیں جبرائیل کوئی پیغام لے کے آ گئے، کوئی ڈانٹ لے کے آ گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس نہ کپڑا نہ لتا نہ پیسہ نہ درم و دینار تھا، بس میں نے یہی اپنی جان کا صدقہ دے دیا کہ کسی نے میری ساتھ زیادتی کی، میں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ امام الانبیاء کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، فرمایا او دیوانے، او میرے پیارے، تو نے جو رات صدقہ کیا، جبرائیل کھڑا ہو کے کہہ رہے اللہ نے وہ رات قبول فرما لیا ہے، یہ بخشش کا ذریعہ بن گیا۔ موقع ہے میرے عزیزو، اللہ سے مانگ لو، اللہ سے لے لو، اللہ سے کوئی لین دین کر لو۔ یقین جانو میرے عزیزو، جب سیزن ہوتا ہے بندہ کہتا ہے میرے پیسے بھی لگا لے، میرے پیسے بھی لگا لے۔ عام دنوں کے اندر 10 ملتا ہے، ان دنوں کے اندر اللہ 1000 گنا اپنے بندے کو عطا فرماتے ہیں۔ وہ کہتا ہے نہیں مولوی صاحب آپ کی مہربانی، آہستہ آہستہ نا سارا بوجھ میرے پر مت ڈالو، اگر میں نے افطاری کرا دی تو ساری سحریوں کا بوجھ، اگر میں نے مدرسے کے مسجد کے اختتام ختم قرآن پر اگر مٹھائی دے دی تو زیادہ بوجھ نہ، میں تجھ سے میرا ویڑ ہی دیکھ لیا۔ اگر کسی کے پاس انسان قرضہ رکھوا دے، اگر کسی کو انسان قرضہ دے دے، جب اس کے پاس لینے کے لیے آئے گا تو کہے گا یار میرا قرضہ واپس کر دے، کہے گا یار میرے پاس ہے نہیں 5000 لے جا، اگلے ہفتے پھر 5000 لینا، کہتا ہے فائدہ ہی کوئی نہیں، تو نے میری رقم توڑ دی، کوئی فائدہ نہ ہوا، تو نے میری رقم کو ضائع کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اپنی باری آئی تو اکٹھا مانگ رہا ہے، میری باری آ رہی تو تھوڑا تھوڑا مجھے دے رہا ہے۔ اے میرا بندہ، جب تو نے توبہ کرنی ہے تو سود سے بھی توبہ کرنی پڑے گی، جب تو نے توبہ کرنی ہے تو گناہوں سے بھی توبہ کرنی پڑے گی، جب تو نے توبہ کرنی ہے تو بے حیائی سے بھی توبہ کرنی پڑے گی، جب تو نے توبہ کرنی ہے تو فحاشی تو بھی توبہ کرنی پڑے گی، جب تو نے توبہ کرنی ہے تو نافرمانی سے بھی توبہ کرنی پڑے گی، جب تو نے اللہ سے معافی مانگنی ہے تو ماں باپ کی ساتھ زیادتی کرنا بھی چھوڑنا پڑے گا، جب تو نے نافرمانی کرنی ہے تو اللہ کی حکم عدولی سے بھی توبہ کرنی پڑے گی۔ افمن یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، سب کے سامنے حاجی ثناء اللہ بن جائے گا، بایزید بستامی بن جائے گا، اندھیرے میں جا کر ڈنڈی مارے گا، اللہ تیری آنکھ کی عینی کے اشارے کو بھی اسی طرح دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، جس طرح میرے عزیزو اللہ دن کے اجالنے میں دیکھنے پہ قادر ہے، اللہ رات کے اندھیرے میں بھی اسی طرح دیکھنے کے اوپر قادر ہے۔ جناب حسن بصری رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، بڑے امیر کبیر آدمی تھے، بڑا مال تھا ان کے پاس، اور اتنا سخی تھا یہ خدا کا بندہ، بصرہ کے بازار میں نکل جایا کرتے، لوگوں میں اعلان فرماتے، او لوگوں کوئی بیمار ہو آؤ تمہارا علاج میں کرا دوں، کوئی پریشان ہو آؤ علاج تو میں کرا دوں، اگر کسی نے بیٹی بیٹے کی شادی کرنی ہو خرچہ نہیں میرے سے آ کے لے لو، اگر کسی کے پاس مکان نہیں میرے پاس سے آ کے لے لو۔ اللہ اکبر، چلتے پھرتے سخاوت کرتے کرتے ایک خوبصورت نوجوان دوشیزہ کے اوپر نظر پڑ گئی، وہیں کھڑے ہو گئے۔ جب اس دوشیزہ نے اس نوجوان لڑکی نے دیکھا، کہنے لگی اما تستحی، شرم کر، کیا دیکھ رہا ہے، کممن، کس سے